Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ونادى فرعون في قومه، فرعون نے اپنی قوم کے اندر پکارا اور کہا کہ اے لوگو، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ میں بہتر ہوں اس سے یا یہ جو جس کے پاس عزت نہیں اور ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا؟ کیوں نہ اس کے اوپر سونے کے کنگن اتارے گئے، ڈالے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے سب بصف کیوں نہیں آئے؟ اس نے اپنے قوم کے لوگوں کی عقل کھو دی تو ان لوگوں نے اس کی بات مان لی. وہ تھے ہی نافرمان لوگ. جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا. چنانچہ ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، پھر ہم نے انہیں گئے گزرے لوگوں میں بنا دیا اور بعد والوں کے لیے نذیر اور مثال بنا. کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تسلی دی تھی کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اور یہ جو دل سے اندھے، گونگے اور بہرے ہیں حقیقت میں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ پڑھیں نہیں، بس جو وحی آ رہی ہے اس پر آپ جمے رہیں، آپ بالکل سچے ہیں اور سچائی پر قائم ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا مثال کے طور پر. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا اور نشانیاں بھی دکھائیں تو ان لوگوں نے جو ہے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور جو بھی نشانی اللہ نے بھیجی وہ پہلی والی سے بڑھ کر تھی، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ لوگ رجوع کریں. لیکن فرعون نے اپنی عقل میں موسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں دی، بلکہ ان کو جادو کر کہہ کے پکارا اور کہا کہ تمہارے رب کے پاس جو تم سے وعدہ ہے اس وعدے کے مطابق اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم لوگ سیدھا راستہ اختیار کر لیں گے. جب عذاب اللہ نے دور کر دیا تو پھر وہ اپنے وعدوں کو توڑنے لگے. یہ فرعون کی عقل تھی کہ شکست پر شکست کھاتا رہا، عذاب میں یگے بعد دیگرے مبتلا ہوتا رہا، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہمیت نہیں دی اور موسیٰ علیہ السلام کو عزت نہیں دی. پہلے تو اس نے وہ جادوگر کہہ کے پکارا، بجائے اس کے کہ اے نبی، اے اللہ کے فرشتادے کہتا اور اپنا بڑا مانتا
موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ کر جادوگر کے نام سے ہی پکارا۔ تو اگر کسی کو ذلت کے ساتھ کسی لفظ کے ساتھ خطاب دیا جائے تو اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا ہے۔ کسی حقیر لفظ کے ذریعے کسی کی تحقیر نہ کی جائے۔ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ برے نام جو ہیں وہ بہت فسق والے ہوتے ہیں ایمان کے بعد۔ اور اسی سے پہلے اللہ نے فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے خطاب سے برے لقب سے مت پکارو۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی چیز عام ہے، چونکہ جیسے فرعون کے پاس بادشاہت تھی، حکومت تھی، مال و دولت کی ریل پیل تھی، تو اس کی وجہ سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے ان کو حقیر اور ذلیل سمجھا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ نام لے کر پکارتا کہ اے موسیٰ یا اے نبی اللہ کہہ کے پکارتا، اس نے اے جادوگر کہہ کے پکارا۔ جیسے آج ہم لوگ کسی بھی عالم کو دیکھیں، کسی حافظ کو دیکھیں، یا کسی بھی داڑھی والی کو دیکھیں کہ داڑھی ٹوپی لگائے ہوئے ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کی عمر کا لحاظ کیے ہوئے چچا جان، عمِ بزرگوار، یا کوئی اس طرح بڑا ہے تو اے بھائی جان، اس طرح کہہ کے پکارنے کے سیدھے لفظ میں او ملا جی، کوئی بھی ہو، تو یہ لفظ جو اس طرح پکارا جاتا ہے یہ حقارت کی نگاہ سے پکارا جاتا ہے، اس میں عزت نہیں ہوتی۔ تو کسی کو بھی ایسے لفظ سے پکارا جائے جس میں تحقیر ہو، اللہ رب العزت نے اسے قبول نہیں کیا۔ اسے لوگوں کی اکڑ۔ اب یہ فرعون کے پاس سب کچھ تھا، بادشاہت بھی تھی، مال و دولت بھی تھی، ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ اکڑ دکھاتا تھا۔ اور آج یہی چیزیں، کوئی ایک چیمبر کا مالک ہوتا ہے، کوئی ایک شعبے کا مالک ہو جاتا ہے، کوئی ایک فیکٹری کا مالک بن جاتا ہے، کسی کے پاس تھوڑی سی دولت نوکری کی وجہ سے آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو اکڑ آتی ہے، اس اکڑ کی وجہ سے پھر نیچے والوں کو، اپنے سے کمتر لوگوں کو وہ ہمیشہ اسی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ویسے پکارتا ہے، ویسے پکارتا ہے جیسے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا۔ اللہ کو یہ برداشت نہیں۔ لیکن بہرحال جب فرعون ہر طرح سے عاجز آ گیا تو جب دیکھا کہ ہماری دھاک ختم ہو رہی ہے اور جو میری کہہ لیجئے کہ حکومت کی وجہ سے عزت تھی اس پہ داغ لگ گیا ہے، تو اس نے اپنے حکومت کا سکہ پھر سے جمانا چاہا۔ تو کیا کہا، اے لوگوں ذرا دیکھو، کیا یہ مصر کی بادشاہت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ نہریں میرے نیچے سے بہہ رہی ہیں یا میرے زیر نگی بہہ رہی ہیں، میرے ماتحت ہو کر بہہ رہی ہیں؟ اس میں کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ میرے حکم سے ہی بہہ رہی ہے، جس کو آدمی کہتا ہے کہ تم میرے انڈر میں ہو، یعنی میرے ماتحت ہو، تو اس نے نہروں کو یہ کہا کہ یہ نہریں بھی میرے ماتحت ہیں، تو گویا کہ یہ میرے ہی حکم سے یہ نہریں جاری ہیں۔ دوسرے یہ کہ حکم سے تو نہیں، لیکن میری بادشاہت میں اور میری حکومت میں یہ جو باغات نظر آ رہے ہیں، ان باغات کے آس پاس جو نہریں جاری ہیں، ان سب پر ملکیت ہماری ہے۔ جیسے آج سمندر اللہ نے بنایا، کسی کی ملکیت نہیں، لیکن سمندر سے 200 کلومیٹر تک یہ بحر ہند ہے، یہ بحر ایران ہے، یہ سعودیہ کا بحر عرب ہے، یہ کیا ہے، یہ خلیج ہے، یہ کیا ہے، یہ کھاڑی ہے، یہ کیا ہے، یہ امریکہ کا سمندر ہے، یہ ان کا سمندر ہے، یہ ان کا سمندر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں، لیکن ایک نہر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاری کی تھی اور اس کے ذریعے سے 2 سمندروں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملایا تھا،
تاکہ لوگوں کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے، جو بہت دور گھوم کر جاتے ہیں تو وہ سیدھا راستہ ہو جائے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ 30 کلومیٹر کا سفر لوگوں کو تقریباً 100-150 کلومیٹر طے کر کے جانا پڑتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 سے ایک نہر جاری کرائی. اس وقت جو انہوں نے نہر کھدوائی تھی وہ غالباً 30 گز چوڑی اور 30 گز گہری، یا 60 گز چوڑی اور 60 گز گہری. اتنی گہری نہر اگر کوئی کھدوا دی جائے تو بڑے سے بڑا جہاز بھی آرام سے اس میں گزر جائے گا. اسی لیے انہوں نے کیا بنایا تھا کہ سارے جہاز، ساری کشتیاں جو ہے ادھر سے ادھر آرام سے چلے جائیں اور کسی کو اتنا لمبا سفر نہ طے کرنا پڑے. وہ اتفاق سے ترکی میں ہے، لیکن پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، یہ نہر ایک ایسی نہر ہے اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی ملکیت ہے. ہر ایک کا سمندر جس کے پاس ہے، ہر ایک نہر جس کے پاس ہے، جس ملک میں ہے، وہ میرا ہے. لیکن ترکی کے پاس جو یہ نہر ہے مالک اسے ہونا چاہیے. تو اس کو کیا کیا کہ لوزان جو ہوا تھا معاہدہ آج سے 100 سال پہلے، 1900 غالباً 19 میں یا اسی کے 9 کے آس پاس جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں ترکی کو جو شکست دی گئی اور اس کے نہ جانے کتنے ٹکڑے کیے گئے، سینکڑوں ٹکڑے اس کے کیے گئے، تو اس میں جو ہے اس معاہدے کے تحت اس نہر کو بالکل اوپن کیا گیا کہ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں، اور آج تک ملکیت کسی کی قائم نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اب 23 کے بعد ہو جائے پھر سے. تو یہ دنیا اپنے مفاد کے لیے کرتی ہے، تو ہر چیز اپناتی ہے. یہ میرے ہندوستان پاکستان کی جنگ چل رہی ہے، جو نہر ادھر سے بہہ کے کیا بولتے ہیں پاکستان کی طرف جاتی ہے، تو اس نہر کا کیا ہم اس کا پانی روک دیں گے اور ان کا یہ کر دیں گے اور ادھر لوگوں کو بھوکا اور پیاسا مار ڈالیں گے. روزانہ یہ آپ لڑائی دیکھنے کا آپ کو ملے گی. تو ہر آدمی اپنی ملکیت دکھاتا ہے اور پھر ڈیم بڑے بڑے بنا کر پانی کو نہروں کے روک کر پھر یہ کیا کہتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم جیسا چاہیں گے وہ کر لیں گے. تو ویسے ہی فرعون نے کہا تھا کہ لوگوں دیکھو یہ نہریں میرے نیچے سے میرے حکم سے بہ رہی ہیں. تو اس وقت اس کی حکومت یا کہہ لیجئے کہ اس کا جو محل تھا یا کہہ لیجئے جو اس کے باغات تھے ملک میں، تو ان باغات کے آس پاس جو نہریں تھیں وہ 4-5 نہریں بہا کرتی تھیں. دریا نیل تو بہت مشہور ہے، جس موسیٰ علیہ السلام وہ صندوق میں گئے تھے اور اس کے محل کے پاس جا کے نکلے تھے، تو وہ تو ہے ہی جو ہے. اس کے علاوہ جو اصل نہروں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ 4 نہریں ہیں. ایک نہر شاہی ہے، ایک نہر طولون ہے، ایک نہر ومیات ہے اور ایک نہر تینس ہے. یہ گویا کہ 4 نہریں ہیں جن کا اس نے ذکر کیا، شاہی، طولون، ومیات اور تینس، یہ جو جن کے ذریعے تمام باغات سینچے جاتے تھے، ان کی سیرابی کی جاتی تھی. تو کہا دیکھو یہ سب میری زیر نگی ہیں، میرے ماتحت ہیں اور تم کو نظر بھی آ رہا ہے. اب ذرا یہ سب دیکھو، میرے پاس بادشاہت، نہریں میرے حکم سے میرے بادشاہت میں بہ رہی ہیں. بتاؤ ہم بہتر ہیں یا یہ شخص جو ذلیل ہے، جس کے پاس کوئی عزت نہیں ہے اور ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا ہے؟ ٹھیک سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا بھی، پروردگار میری زبان میں لکنت ہے، میں ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا ہوں. اور ایک موقع پر دعا بھی کی، پروردگار میری زبان کی لکنت دور فرما دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات صحیح طریقے سے سمجھ جائیں. تو اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور کسی حد تک آپ کی زبان صاف ہو گئی. لوگ سمجھ لیتے تھے لیکن مکمل طور پر آپ کی زبان ویسے صاف نہیں ہوئی جیسا عام طور پر لوگوں کی زبان صاف ہوا کرتی ہے. تو اسی کا تانا گویا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا. پھر مزید یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ہے کوئی شخص جو سردار ہوتا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ ایک اہتمام ہوتا تھا. تاج پہنایا جا رہا ہے، سونے کے کنگن اس کو پہنائے جا رہے ہیں اور ہار وغیرہ اس کو سونے کے اور جو یاقوت زمرد وغیرہ کے پہنائے جائیں وہ پہنائے جاتے تھے، تاکہ ایک الگ لک لگے، ایک الگ اس کی پہچان لگے کہ ہاں یہ کوئی نظر آ رہا ہے سامنے جو ہمارا سردار ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو سخت عبداللہ بن ابی ابن سلول جو تھا اس کی بادشاہت قائم ہونے والی تھی مدینے میں، اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، تاج بھی منگا لیا گیا تھا، اس میں نگینے بھی جڑ دیے گئے تھے اور کنگن وغیرہ بھی سب آ گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس کو وہ تاج نہیں پہنایا جا سکا، اسی وجہ سے اس نے خلش رکھی اور ہمیشہ کیا بولتے ہیں منافقت اختیار کی۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ جو بھی بادشاہ گزرے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی وہ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو ہر طرح کے وہ زیورات سے لیس ہو کر ان کے ہاتھ میں بھی، ان کے کانوں میں بھی، اور ان کے کیا بولتے ہیں گلوں میں بھی، ہر جگہ جو ہے زیورات سے وہ لدے ہوئے نظر آتے تھے، اور تاج جو بھی بنایا جاتا تھا اس میں بھی سونے اور چاندی کی چیزیں جو ہے جڑی جاتی تھی، اس میں قیمتی موتیاں جو ہے وہ جڑی جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ الگ وہ ہاں یہ کوئی ہے۔ تو ویسے ہی فرعون کا تھا، تو اس نے کہا کہ ہم بہتر ہیں یا وہ جس کی کوئی عزت نہیں ہے، تو کیوں نہیں اس کے پاس سونے کے کنگن آئے، کیوں نہیں اس کو سونے کا کنگن پہنایا گیا جب یہ اگر کوئی سردار بنا کر بھیجا گیا، یا فرشتے اس کے پیچھے سب بصف کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے آگے یا اس کے پیچھے دائیں بائیں ایک فوج پوری کھڑی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے تاکہ کوئی کچھ کر نہ سکے، تو اس کے ساتھ کیوں نہیں فوج آ رہی ہے؟ اس طرح ذلت آمیز الفاظ اس نے استعمال کیے، اس طرح اس نے اپنی قوم کے کیا بولتے ہیں عقل کو معاف کر دیا، ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نگاہ میں ذلیل کر دیا، لوگوں نے اس کی بات مان لی، نافرمان تھے، نافرمانی پہ ڈوبے رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ حد سے بڑھ گئے اور ہمیں سخت طیش اور غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، ان سے بدلہ لے لیا، اور نتیجے کے طور پر ان سب کو ہم نے ڈبو دیا۔ سمندر جو وہاں پر ہے بحر قلزم جو کہلاتا ہے، اس میں فرعون اور اس کے تمام ماننے والے جو تھے وہ سب کے سب ڈبو دیے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، گئے گزرے لوگ ہو گئے، وہ ان کا شمار زندوں سے مردوں میں ہو گیا، اور بعد والوں کے لیے وہ نذیر اور مثال بن گئے۔ یہ اللہ نے گویا کہ مثال دی کہ جو نافرمان ہوتا ہے ہم اس کو ایسے ہی سخت ترین سزا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نبیوں کے دور میں بھی ہوا اور نبیوں کے بعد بھی جب تک اسلام زندہ ہے یہ چیز ہوتی رہے گی کہ مالدار، حکومت والا، دولت والا ہمیشہ ذلت کی نگاہ سے دیندار لوگوں کو دیکھے گا، ایمان والوں کو دیکھے گا، لیکن آخر میں اللہ رب العزت ان کی بولتی بند کر دے گا اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے ایسے ہی کبھی کسی کو تعاون میں، کبھی کسی کو کیا بولتے ہیں کہ سونامی لہروں سے، کبھی کسی کو آندھی اور طوفان سے، کبھی کسی کو زلزلے سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی چیز سے اللہ رب العزت ہلاک و برباد کر دیتا ہے، اور یہ تا قیامت سلسلہ جاری رہے گا تاکہ نافرمان لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے مجرموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا